عمار ابن یاسر کوفے کے منبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں، اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ تو عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی۔ میں وہ کلپ ویکھیا، اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا، اما عائشہ پاک تے پونکدا ہی پیا۔ قربان جاؤں پتر یاد، اما عائشہ پاک وہ ہیں تبری کی لکھا، جب آپ کوئی خط وغیرہ لکھا کرتی تھی نا، تو پتہ خط پہ آپ کیا لکھتی تھی؟ آپ خط پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر۔ علمی کتیا، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے، تیرا خون بھی گندا ہے۔ اور جو کہنا میرے لیے کہہ لینا کہ جی مصباحی صاحب تو کہتے ہیں نرم نرم رہو، پیار کرو، معاف کرو، ٹھیک ہے صوفی ضرور ہے لیکن بغیرت نہیں، اور مجھ سے نہیں برداشت ہوا جب تو میری نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں پہ بھونکا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے، تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے، تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے۔ جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو، سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں، میرے اوپر الزام لگاتے ہو۔ توہین تو تمہارے امام نے کی ہے، اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی، جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں، جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا۔ گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا۔ یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے، اس جنت کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری ماں، ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی، کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے، اور عمر نامحرم ہے میرے لیے۔ وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے۔ ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے، اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلیٰ حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں
یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں. باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی. یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول ہے. تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. یاد رکھنا شاہ جی لکھا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کے عرض کی کہ اما جی وہ فلاں پہ بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنی اصل بتا رہا ہے کیونکہ میں تو ماں ہی مومنوں کی ہوں. یہ جو اما عائشہ پہ بھونکتا ہے نا یہ اپنی اصل. اور انجینئر تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے, تیرا خون بھی گندا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے. پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812, مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا, خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو, پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی. تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت, اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ اب آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافر والی گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی, بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی, یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار ابن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار ابن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار ابن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا.
اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، امیر المومنین کا ساتھ دے کر، علی بن ابی طالب کا۔ اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے۔ اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے تو نبی علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے، اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا، کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی، اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا۔ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں۔ اتنی عاجزی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا، عزت کے ساتھ محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ تھا، ہو گیا۔ ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں، اور نہ ہم خارجی اور ناسمی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق پہ کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی، یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی، کفر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے، یہ نہ کہو کہ کافر تھے، مسلمان تھے۔ مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کافر نہیں انہیں کہیں گے۔ اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ باقی جسے تسلی کرنی ہے، کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں، مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے، 032159000162۔ فری ریسرچ پیپرز کا سیٹ آئے گا، 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر، کربلا والا بھی صرف 500 آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے۔ پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں، یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں۔ تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ۔ اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے گھر کی خبر لے، پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے۔ غیرت نہیں پتر اسی، لیکن دور فتنوں کا ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں، اے جی 5واں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ انو مارن کوئی نہیں گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر انو کوئی بھی۔ اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے ادھی رڈوں باہر کھڑنا ہے، اور انو سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینو بڑا عبور ہے، آج بول ذرا، ہیں کتا جیا نہ ہو۔ آپ کہیں گے نہیں مس بھائی صاحب یہ سخت الفاظ ہیں۔ او اللہ کے بندو، تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے، تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو۔ ہاں، تیرے سارے مناظر فیل ہیں۔ تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول۔ میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے، آج تک جواب نہیں آیا اس کا۔ مفتی ادیب قریشی نے بات کی، میں نے 5 حوالے دیے تھے، جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےزتی کروا لی اس نے۔ ہاں، انہیں چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑھیا۔ تو کی شیم ہے بھائی، چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں، وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے نا، میں صرف اجمالاً بتا دیتا ہوں۔ ایک تو چشتی رسول اللہ والا، اور اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ۔ نمبر 2 تھانوی رسول اللہ۔ تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا؟ لہٰذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا۔ تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔
چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المحجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا، اگر انہوں نے لکھا ہے، ہم تو اس نظام رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا، کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے، اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا، وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا۔ یہ حوالہ ہے، کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے۔ اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں۔ یہ گستاخانہ خواب، شیطانی خواب، کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے، خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں، کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں، ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں، اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا، اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں۔ ان کے پلے کچھ بھی نہیں، میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم ان میں سے نکل کے ہیں، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔